اگر خدا واقعی ضروری ہے تو اس کی غیر موجودگی سب سے زیادہ کیوں محسوس ہوتی ہے؟ اور اگر وہ غیر موجود نہیں بلکہ چھپا ہوا ہے تو یہ چھپاؤ ہماری عقل کے لیے اتنا بے چین کرنے والا کیوں ہے؟ اگر اس کائنات میں معنی ایک ساختی ضرورت ہیں، اگر انسان ان کے بغیر نفسیاتی طور پر ٹوٹنے لگتا ہے تو پھر وہ اصل ذریعہ جو اس معنی کو سہارا دیتا ہے خود کو اتنی احتیاط سے کیوں اوجھل لگتا ہے؟ یہ سوال کسی تعارف کا محتاج نہیں، یہ خود ایک دھچکا ہے، ایک ایسا فکرہ جو انسان کو سیدھا اس مقام پر لا کھڑا کرتا ہے جہاں سہولت ختم اور سنجیدہ فکر شروع ہوتی ہے۔ انسانی تاریخ میں شاید کوئی اور سوال ایسا نہیں جو اتنی مستقل مزاجی سے واپس آتا ہو۔ تہذیبیں بدلتی رہیں، زبانیں بدلتی رہیں، علم کی شکلیں بدلتی رہیں، مگر یہ سوال ہر دور میں کسی نہ کسی شکل میں موجود رہا۔ یہ محض مذہبی سوال نہیں، یہ ایک نفسیاتی، فلسفیانہ اور سائنسی سوال بھی ہے۔ جدید نفسیات ہمیں بتاتی ہے کہ جب انسان اپنی زندگی کو محض واقعات کے ایک سلسلے کے طور پر دیکھنے لگتا ہے جہاں کسی بڑے مقصد یا بیانیے کی کمی ہو تو اس کی ذہنی صحت متاثر ہونے لگتی ہے۔ وکٹر فرینکل جیسے ماہرین نے اسے میننگ ویکیوم کہا، ایک ایسا خلا جو انسان کو اندر سے کھا جاتا ہے۔ مگر یہ سوال کہ معنی کیوں اتنے ضروری ہیں اور ان کا منبع کیوں خاموش ہے، یہاں سے کہیں آگے جاتا ہے۔ اگر خدا بالکل واضح ہوتا، اگر اس کی موجودگی کسی سائنسی حقیقت کی طرح ثابت ہو جاتی تو ایمان کی نوعیت کیا رہ جاتی؟ یہیں پر کانٹ کی اخلاقی فلسفہ ہمیں ایک اہم نقطہ فراہم کرتا ہے۔ کانٹ کے مطابق اخلاقی عمل کی قدر اس بات میں ہے کہ وہ آزادی کے ساتھ کیا جائے۔ فرض اور ذمہ داری اس وقت معنی رکھتی ہے جب انسان کے پاس انکار کا امکان ہو۔ اگر خدا کی موجودگی اتنی ہی واضح ہوتی جتنی کسی لیبارٹری میں ناپی جانے والی مقدار، تو پھر اخلاقی انتخاب محض ایک منطقی نتیجہ بن جاتا، ایک آٹومیٹک رسپانس، نہ کہ ایک شعوری فیصلہ۔ یہاں خدا کا چھپا ہونا کسی کمی کی علامت نہیں بلکہ اخلاقی دنیا کی ساخت کا حصہ بن جاتا ہے۔ مگر یہ وضاحت دل کو پوری طرح مطمئن نہیں کرتی۔ انسان پھر بھی پوچھتا ہے کہ اگر یہ چھپاؤ کسی حکمت کا حصہ ہے تو وہ حکمت سب پر یکساں کیوں ظاہر نہیں ہوتی؟ کچھ لوگ کیوں یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ کسی موجودگی کے قریب ہیں جبکہ کچھ کے لیے کائنات ایک سرد، خاموش جگہ ہے؟ آکسفورڈ یونیورسٹی میں فلسفہ مذہب کے دائرے میں جس مسئلے کو ڈیوائن ہڈننس کہا جاتا ہے وہ اسی بے چینی کو علمی زبان دیتا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ خدا کیوں نہیں ملتا، سوال یہ ہے کہ اگر وہ موجود ہے اور تعلق چاہتا ہے تو وہ اتنا غیر واضح کیوں ہے کہ سنسیئر سیکرز بھی اختلاف میں پڑ جاتے ہیں۔ یہاں خاموشی اور عدم موجودگی کا فرق اہم ہو جاتا ہے۔ عدم موجودگی خالی پن ہے، خاموشی ایک وزن رکھتی ہے۔ وٹگنسٹائن نے کہا تھا کہ زبان کی حدود ہماری دنیا کی حدود ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہیں نہیں جا سکتی، صرف دکھائی جا سکتی ہیں۔ مگر خدا کے معاملے میں ہمیں دکھائی بھی کم ہی دیتا ہے، پھر بھی خاموشی مکمل نہیں لگتی، جیسے کوئی دروازے کے پیچھے کھڑا ہو مگر دستک نہ دے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ خاموشی احترام کی علامت ہے یا بے توجہی کی؟ کلاسیکی فلسفہ میں افلاطون اور ارسطو نے کائنات میں ترتیب اور غایت پر غور کیا تھا۔ ارسطو کا انمووڈ موور ایک ایسی حقیقت تھی جو خود حرکت میں آئے بغیر ہر چیز کو حرکت دیتی ہے، مگر اس تصور میں بھی وہ محرک خود منظر پر نہیں آتا، وہ سرمنظر میں رہتا ہے۔ شاید یہ ایک قدیم اشارہ تھا کہ بنیادی حقیقت خود کو براہ راست ظاہر نہیں کرتی بلکہ اثرات کے ذریعے پہچانی جاتی ہے۔ مگر اثرات بھی تبھی معنی رکھتے ہیں جب دیکھنے والا انہیں معنی دینے کے لیے تیار ہو۔ سائنس ہمیں بگ بینگ تک لے جاتی ہے، اس لمحے تک جہاں وقت اور مکان خود وجود میں آئے۔ اگر قوانین کی موجودگی اتفاق ہے تو یہ اتفاق اتنا منظم کیوں ہے؟ اور اگر یہ کسی ضرورت کا نتیجہ ہے تو وہ ضرورت کہاں سے آئی؟ یہاں فائن ٹیوننگ کا مسئلہ سامنے آتا ہے جس پر MIT اور دیگر سائنسی اداروں میں سنجیدہ بحث ہوتی رہی ہے۔ طبیعیاتی مستقلات کی معمولی تبدیلی بھی زندگی کو ناممکن بنا سکتی تھی۔ یہ حقیقت کچھ لوگوں کے لیے محض اسٹیٹسٹیکل لک ہے، کچھ کے لیے کسی گہرے اصول کی علامت۔ مگر دونوں صورتوں میں سوال باقی رہتا ہے کہ ہم اس لک
یا پرنسپل سے معنی کیوں کشید کرتے ہیں؟ اگر کائنات محض ایک حادثہ ہے تو ہمیں اس حادثے سے اخلاق، ذمہ داری اور مقصد کیوں محسوس ہوتا ہے؟ نفسیات اس سوال کو انسان کے اندر لے جاتی ہے۔ کیوں غیر یقینی کیفیت ہمیں بے چین کرتی ہے مگر مکمل یقین بھی ہمیں مطمئن نہیں کرتا؟ تحقیق بتاتی ہے کہ ایمبیگوٹی انسان کے لیے ذہنی دباؤ کا باعث بنتی ہے، مگر سرٹنٹی کریٹیوٹی اور ڈیپتھ کو ختم کر دیتی ہے۔ کرکیگارڈ نے ایمان کو انسرٹنٹی میں جینے کی ہمت کہا تھا، ایک لیپ جس میں ضمانت نہیں ہوتی۔ شاید خدا کا چھپا ہونا اسی ہمت کو ممکن بناتا ہے۔ اگر سب کچھ واضح ہو تو انسان محض ایک فالوور بن جاتا ہے، ایک ایسا وجود جو سوال نہیں کرتا۔ یہاں نچے کی تنقید یاد آتی ہے، جہاں اس نے خدا کی موت کا اعلان کیا اور اس کے بعد پیدا ہونے والے ناہلزم کی بات کی۔ نچے کا مسئلہ خدا کی عدم موجودگی نہیں تھا، بلکہ اس خلا کا تھا جو اس کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ اگر خدا نہ ہو تو معنی کہاں سے آئیں گے؟ اور اگر خدا ہو مگر چھپا رہے تو کیا یہ خلا کم ہو جاتا ہے یا زیادہ؟ شاید یہ خلا ہی انسان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ خود سے سوال کرے، اپنی ذمہ داری قبول کرے۔ یہ باتیں اکیلے سننے کے لیے نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو لگا کہ یہ سوال آپ کے لیے بھی اہم ہے تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس میں اپنی سوچ ضرور لکھیں، اور اسے اپنے واٹس ایپ گروپس میں شیئر کریں۔ شاید وہاں بھی کوئی ایسا ہو جو انہی سوالوں سے گزر رہا ہو۔ اخلاق کا سوال پھر سامنے آتا ہے۔ کیوں ہمیں کچھ کام غلط محسوس ہوتے ہیں چاہے کوئی دیکھ نہ رہا ہو؟ ہارورڈ یونیورسٹی میں مورل سائیکالوجی کی تحقیق بتاتی ہے کہ مورل انٹیوشن اکثر ریزننگ سے پہلے آ جاتی ہے۔ ہم کسی عمل کو غلط محسوس کرتے ہیں، پھر اس کے لیے دلیل ڈھونڈتے ہیں۔ یہ احساس کہاں سے آتا ہے؟ اگر خدا محض ایک سماجی تصور ہوتا تو یہ احساس تنہائی میں بھی کیوں باقی رہتا؟ یہاں الغزالی کی شک اور یقین پر مبنی فکر ہمیں بتاتی ہے کہ کچھ علم ایسا ہے جو تجربے سے پہلے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ ابن رشد نے عقل اور سببیت پر زور دیا، یہ دکھانے کے لیے کہ کائنات میں ترتیب محض وہم نہیں، مگر وہ بھی یہ مانتے تھے کہ عقل کی ایک حد ہے جہاں سوالات باقی رہ جاتے ہیں۔ شاید خدا کا چھپا ہونا اسی حد کا احترام ہے۔ اگر ہر سوال کا جواب دے دیا جائے تو عقل کا سفر وہیں ختم ہو جائے۔ وقت اور انٹروپی کا مسئلہ بھی یہاں معنی خیز ہو جاتا ہے۔ سائنس بتاتی ہے کہ کائنات ڈس آرڈر کی طرف بڑھ رہی ہے، مگر انسان اس کے برعکس ترتیب اور معنی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ تضاد خود ایک سوال ہے۔ اگر سب کچھ بکھر جانا ہے تو ہم کیوں جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں؟ شاید اس لیے کہ ہم کسی ایسی حقیقت کی جھلک رکھتے ہیں جو ڈس آرڈر سے بالا تر ہے، چاہے وہ حقیقت خود کو واضح نہ کرے۔ پاسکل نے انسان کو ایک پیراڈاکس کہا، عظیم بھی اور کمزور بھی۔ شاید خدا کا چھپا ہونا اس پیراڈاکس کو برقرار رکھتا ہے۔ اگر خدا مکمل طور پر سامنے آ جائے تو انسان کی عظمت ختم ہو جائے، وہ محض ایک تابع وجود بن جائے، اور اگر خدا بالکل نہ ہو تو انسان کی کمزوری ناقابل برداشت ہو جائے۔ چھپاؤ اس توازن کو قائم رکھتا ہے، ایک ایسی حالت جہاں انسان نہ مکمل طور پر مطمئن ہے نہ مکمل طور پر مایوس۔ یہ سوال بار بار لوٹتا ہے کہ کیا خدا کی خاموشی ایبسنس ہے یا سائلنس؟ ایبسنس میں کوئی امید نہیں ہوتی، سائلنس میں انتظار ہوتا ہے، مگر انتظار بھی تبھی معنی رکھتا ہے جب انتظار کرنے والا یہ مانتا ہو کہ کوئی سن رہا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں یقین اور شک ایک دوسرے میں گڈ مڈ ہو جاتے ہیں۔ شاید خدا کا چھپا ہونا ہمیں یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم اس خاموشی کو کیسے پڑھتے ہیں۔ معنی کا احساس اکثر ہمیں یوں لگتا ہے جیسے وہ دریافت ہو رہا ہو، ایجاد نہیں کیا جا رہا۔ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کالنگ دریافت کی، مقصد ایجاد نہیں کیا۔ یہ زبان خود ایک فلسفیانہ اشارہ ہے۔ اگر معنی محض ایک انسانی ایجاد ہوتا تو وہ اتنا مزاحم کیوں ہوتا؟ کیوں وہ ہمیں چیلنج کرتا ہے، ہمیں بدلنے پر مجبور کرتا ہے؟ شاید اس لیے
کہ معنی کسی بیرونی حقیقت سے جڑا ہوا ہے، چاہے وہ حقیقت خود کو پوری طرح ظاہر نہ کرے۔ آخر میں، اگر خدا ضروری ہے اور پھر بھی چھپا ہوا ہے، تو یہ سوال کسی ایک جواب پر ختم نہیں ہوتا۔ یہ سوال ایک عمل بن جاتا ہے، ایک مسلسل انکوائری جو انسان کو انٹلیکچولی آنیسٹ رکھتی ہے۔ شاید یہ چھپاؤ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم ایمان اور انکار دونوں کو آسان نہ سمجھیں۔ سیز یہ ہمیں بالغ بناتا ہے، ہمیں اپنی ذمہ داری اٹھانے پر مجبور کرتا ہے بغیر اس یقین کے کہ کوئی فوراً مداخلت کرے گا۔ یہاں کوئی فیصلہ نہیں، کوئی آخری سطر نہیں جو سب کچھ حل کر دے۔ صرف یہ احساس رہ جاتا ہے کہ سوال اب پہلے سے زیادہ گہرا ہے۔ خدا کا چھپا ہونا اب محض ایک شکایت نہیں، ایک فلسفیانہ مسئلہ بن چکا ہے، ایک ایسا مسئلہ جو انسان کو خاموشی میں بٹھا دیتا ہے، اور شاید یہی خاموشی اس سوال کا سب سے ایماندار جواب ہے۔